السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں جناتی واقعات۔ یہ آج سے 76 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہم انڈیا میں رہا کرتے تھے۔ ہمارے دادا کا وسیع کاروبار بھی تھا اور بہت ساری زمینیں، باغات بھی تھے۔ ہمارے تایا جی، پھپھو سب اکٹھا رہتے تھے۔ ہماری چھوٹی پھپھو رابعہ بہت خوبصورت تھیں۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا، وہ 15 سال کی تھی، بہت لاڈلی اور سب کی پیاری۔ دادا ابو ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس وقت میری عمر 5 یا 6 سال ہوگی۔ میرے ساتھ پھپھو کو بہت پیار تھا۔ ہم اکٹھا بھی کھیلا کرتے تھے۔ ہماری حویلی کے ساتھ ایک باغ تھا جس میں انار کے درخت تھے۔ ایک دن رابعہ، پھپھو، چچا کی بیٹیاں نصرت اور راحت بھی ساتھ تھی۔ ہم انار کے درختوں کے نیچے کھیل رہے تھے کہ رابعہ پھپھو شرارت میں ایک درخت پہ چڑھ گئیں جو دوسرے درختوں سے بڑا تھا۔ پکا انار اتار کے کھانے لگیں۔ ہم نے بہت مانگا مگر انہوں نے کسی کو نہ دیا اور اوپر بیٹھی ہنستی رہیں۔ سارا انار کھا کے چھلکے ہم پہ پھینک دیے۔ مغرب کا وقت تھا۔ ہم غصے سے گھر بھاگ آئے کہ ہمارے اوپر چھلکے کیوں پھینکے۔ کافی دیر بعد رابعہ پھپھو گھر آئیں تو ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آواز بھی کچھ بدلی ہوئی تھی۔ آتے ہی شور مچانے لگی، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ دادی اماں نے سب کے لیے نماز کے بعد کھانا چن دیا۔ سب ہاتھ دھو کے کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ رابعہ پھپھو نے سب سے پہلے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا۔ ان کے کھانے کی رفتار غیر معمولی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا کھانا چٹ کر گئیں اور پھر اپنے کمرے میں جا کے سو گئیں۔ سب حیران و پریشان تھے کہ رابعہ کو کیا ہو گیا ہے، مگر خیر دوبارہ کھانا تیار ہوا اور سب نے کھایا۔ دوسری دن صبح رابعہ پھپھو ٹھیک ٹھاک تھیں۔ دادا نے کھانے کے بارے میں پوچھا کہ رات کیا ہوا تھا تو کہنے لگیں، رات میں نے کھانا کھایا ہی نہیں تھا۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا، گھر کی اشیاء اپنی جگہ سے غائب ہو جاتی، پھر خود بخود ہی واپس بھی آ جاتی۔ کبھی رابعہ پھپھو کے قہقہے گونج اٹھتے اور کبھی وہ بالکل چپ ہو جاتی۔ ایک دن تایا ابو نے کہہ دیا، رابعہ ڈرامہ کرتی ہے، اس کی شادی کر دو۔ یہ سنتے ہی رابعہ پھپھو کی آواز بدل گئی، بولیں، خبردار میری شادی کا نام لیا اور منصور تایا ابو کا نام، تمہیں بھی دیکھ لوں گی۔ دوسرے دن تایا ابو سائیکل پر فٹ بال کھیلنے کے لیے جانے لگے تو وہ جیسے ہی سائیکل آگے کی طرف چلانے کی کوشش کرتے، ان کا سائیکل پیچھے کی طرف کھینچ لیا جاتا مگر کھینچنے والا نظر نہ آتا۔ تایا ابو پسینے پسینے ہو گئے لیکن سائیکل ٹس سے مس نہ ہوا تو رابعہ پھپھو کے ہنسنے کی آواز پر وہ چونک کے مڑے۔ ہاں، میں ڈرامہ کرتی ہوں، دیکھا میرا ڈرامہ؟ یہ کہہ کے رابعہ پھپھو ہنستی ہوئی اندر چلی گئیں۔ دوسرے دن دادا ابو ایک بزرگ کو گھر لے آئے۔ انہوں نے رابعہ پھپھو کو دیکھتے ہی ان کے گرد فوراً حصار باندھ دیا اور قرآنی آیات کا ورد کرنے لگے۔ رابعہ پھپھو نے حصار کے اندر اچھلنا شروع کر دیا۔ مولوی صاحب نے گلاس پانی اور ہانڈی منگوائی۔ بھیگا ہوا آٹا بھی انہوں نے پاس رکھ لیا۔ آیات پڑھ کر پانی پہ پھونکے مارتے رہے۔ رابعہ پھپھو نے چلانا شروع کر دیا، نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس نے کیا بگاڑا تھا تیرا؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ اس نے میرے درخت سے انار توڑا تھا اور درخت کے اوپر چڑھ گئی تھی جہاں میں رہتا تھا۔ یہ مجھے اچھی لگی، میں اس کے کندھے پر آ گیا ہوں۔ چلو اب اس کا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ یہ میری شیلا جیسی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ شیلا کون ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ وہ میری محبوبہ تھی مگر اس کے گھر والوں نے مجھے دھوکے سے زندہ جلا دیا اور شیلا نے کنویں میں کود کر خودکشی کر لی۔ میری روح تب سے بھٹک رہی ہے اور میں شیلا کی روح کی تلاش میں ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں کالو چمار ہوں اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اچھا، اگر تم اتنے ہی بہادر ہو تو اس ہانڈی کے اندر آ کے دکھاؤ، تمہیں شیلا کی قسم ہے، مولوی صاحب نے اسے اسکایا۔ ٹھیک ہے، مگر آپ نے ڈھکن بند نہیں کرنا۔ اور پھر سب نے دیکھا سفید دھواں سا پھپھو رابعہ کے کندھوں سے اٹھ کر ہانڈی کے اندر چلا گیا۔ مولوی صاحب نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ڈھکن اوپر رکھ دیا
اور گیلے آٹے سے چاروں طرف ہانڈی کو بند کر دیا۔ حویلی کے پیچھے ایک گہرا گڑھا کھود کر اس میں ہانڈی دفن کر دی گئی اور رابعہ پھپھو کے گلے میں تعویذ ڈال دیا گیا تاکہ آئندہ کے لیے اس بدرو سے محفوظ رہ سکیں۔ پاکستان بن گیا، ہم کراچی آ گئے اور رابعہ پھپھو کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنا گھر بہت خوش تھیں۔ گلے کے تعویذ ایک دن انہوں نے دیوار پہ رکھ کے نہا کر پہن لیں گی۔ دوبارہ دیکھا تو وہ غائب تھے۔ انہوں نے پرواہ نہ کی۔ کچھ عرصے بعد ان کے یہاں بیٹا ہوا، لیکن چند سانسیں لے کے ختم ہو گیا۔ سب کو بہت دکھ ہوا۔ رابعہ پھپھو کا تو رو رو کے برا حال تھا۔ پھر یک کے بعد دیگرے پھپھو کے یہاں 11 بچے زندہ پیدا ہوئے، مگر چند سانس لے کر مر گئے۔ آخرکار پھپھو کے شوہر ایک مولوی صاحب کو لے کے آئے۔ انہوں نے پھپھو کو دیکھا تو بتایا، اس پر کسی بدرو کا سایہ ہے۔ جس ہانڈی میں اسے بند کیا گیا تھا، اس کا آٹا دیمک کھا گئی اور وہ روح آزاد ہو گئی۔ رابعہ کا تعویذ بھی اسی بدرو نے گم کر دیا ہے۔ 2 دن تک مولوی صاحب پڑھتے رہے اور دم کرتے رہے، پھر یہ کہہ کے واپس چلے گئے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ دوسرے دن ہی پھپھو کے شوہر انتقال کر گئے۔ رات کو بالکل ٹھیک سوئے، صبح دیکھا تو ہمیشہ کی نیند سو چکے تھے۔ پھپھو دماغی توازن کھو بیٹھی، انہیں اپنی سدھ بدھ بھی نہ رہی، الٹی سیدھی حرکتیں کرتیں، میلاد سے بھاگ آتیں، قوالی سن کے اپنے حواس میں نہ رہتیں، نماز بھی نہ پڑھتیں، سارا دن سر میں خاک ڈالتی رہتیں۔ سبھی گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ ایک دن صحن میں بے ہوش پڑی تھیں۔ جب مشکل سے ہوش میں آئیں تو مردانہ آواز میں سب کو ڈانٹنے لگیں، تو سب نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے ہانڈی میں بند کر دیا۔ میں نے تم سب کو سزا دی ہے، اس کے سارے بچے میں نے مار دیے، اس کے شوہر کو بھی میں نے مارا۔ اب میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد پھپھو چیخنے لگیں جیسے کوئی انہیں بری طرح مار رہا ہو۔ ان کی چیخیں بہت دردناک اور بری طرح تڑپ رہی تھیں۔ سارے گھر والے رو رہے تھے، وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ تایا دروازے پہ گئے تھے اور سفید لباس والے ایک بزرگ کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ انہوں نے سب سے کہا کہ پیچھے ہٹ جائیں اور دور دور رہیں، پھر انہوں نے ڈنڈے سے رابعہ پھپھو کو مارنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ منہ میں کچھ پڑھتے بھی جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بولے، میں تمہیں جلا کے خاک کر دوں گا، ذلیل انسان کی روح، تم نے میرے دوست کی بچی کو اتنا ستایا کہ اب تم زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ 1 گھنٹے تک پڑھتے اور مارتے رہے۔ رابعہ پھپھو بے ہوش ہو گئی تھیں۔ پھر انہوں نے پانی پر کچھ پڑھ کے رابعہ پھپھو کے اوپر پھونک دیا۔ سارے گھر میں عجیب سی بدبو بھر گئی۔ سب نے ناک پہ رومال رکھ لیے۔ تھوڑی دیر بعد رابعہ پھپھو کو ہوش آ گیا۔ بزرگ نے کہا، اب یہ ٹھیک ہے، اس کی دوبارہ شادی کر دیں۔ تایا ابو نے ان کے ہاتھ عقیدت سے چوم لیے۔ وہ بزرگ اجازت لے کے چلے گئے۔ کچھ ماہ بعد پھپھو کی دوبارہ شادی کر دی گئی۔ اب وہ سندھ میں اپنے بچوں اور میاں کے ساتھ خوش خرم رہتی ہیں۔ بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں۔ پھپھو سکون سے اپنے گھر میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہیں۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔